بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال وابستگی، محبت اور عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بھارت کے بجائے عید الفطر مملکت خداداد کے ساتھ منائی۔ پاکستان کے ساتھ عید منانے کی یہ روایت کشمیری اور پاکستانی عوام کے درمیان عظیم دینی اور ثقافتی رشتے کا عکاس ہے۔ ادھر جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں نے عید الفطر پوری مذہبی آزادی اور بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائی، وہیں مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کشمیری مسلمانوں کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور شہر کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے سے روک دیا۔ بھارتی فورسز نے عید الفطر پر بھی پورے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند رکھا۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حتیٰ کہ مذہبی حقوق بھی مکمل طور پر سلب کر رکھے ہیں۔ کشمیریوں کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، انہیں محرم الحرام کے جلوس نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے عید الفطر پر ایک مرتبہ پھر مسجد کو سیل اور کشمیری مسلمانوں کو اس میں عید نماز ادا کرنے سے روکنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی کارروائیوں کو مذہبی آزادی سلب کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو جمعہ اور عید کی نماز سے روکنا انتہائی افسوسناک ہے اور بھارت کا یہ عمل کشمیریوں کے لیے شدید مایوسی اور بے چینی کا سبب ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے امت مسلمہ خاص طور پر بھارتی اور اسرائیلی وحشیانہ جارحیت کا شکار کشمیری اور فلسطینی عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد دیتے ہوئے دونوں محکوم اقوام کی سامراجی طاقتوں کے ناجائز تسلط سے جلد آزادی کی دعا کی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے، جو جموں کشمیر مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہے، نے عید الفطر پر نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ مسلم دنیا اس وقت آزمائش اور ابتلا کے انتہائی کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ غاصب قوتوں نے کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جبر و ستم کی انتہا کر دی ہے اور وہ علاقے میں اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین میں اپنا رکھی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے کہا کہ کشمیری اور فلسطینی عوام قربانیوں کی ایک بے مثال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ عظیم قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جارحہ اور ظالم قوتوں کو ایک دن ہزیمت سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا اور آزادی کی صبح طلوع ہو کر رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا ہے کہ ہزاروں لاپتہ اور جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے اہل خانہ اپنے پیاروں کے گھروں کو واپسی کے انتظار میں ایک اور عید منانے پر مجبور ہیں۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے سری نگر میں ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز نے 8000 کے لگ بھگ کشمیری لاپتہ کیے ہیں، جبکہ اس وقت ہزاروں کشمیری جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وحشیانہ بھارتی کارروائیوں نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا کہ کشمیریوں کی حقیقی عید اسی وقت ہوگی جب وہ بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ ادھر ضلع راجوری میں ہندوتوا گنڈوں نے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانے والے مسلمانوں کے ایک گروپ پر حملہ کر کے انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے، جس میں گجر اور بکروال برادری کے کئی افراد کو ہندوتوا گنڈوں کے تشدد کی وجہ سے زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔